اپنے معاملی کا کردار ادا کریں. 8 اکتوبر 2005 کے زلزلہ آیا، اربوں روپے یہاں آئے، لیکن بقریات سٹی کے متاثرین آج بھی آگے 8 اکتوبر آ رہا ہے یہ 100ویں برسی منانے میں. اس پر آپ کیا کہیں؟ جی یہ تو مطلب اب کتنے سال گزر چکے ہیں، اور اس سلسلے میں مطلب سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب بھی آئے، انہوں نے وزٹ بھی کیا، احکامات بھی ہوئے. اس حوالے سے ہر دور میں ہر سال یہ مطالبہ جو متاثرین ہیں زلزلہ ہے وہ کرتے بھی رہے. آج بھی بالکل یہ مطالبہ ہے کہ بقریات سٹی اس وقت آباد کرنے کے لیے جو ابتدا ہوئی تھی اس پر اتنا بڑا خرچ ہوا، اور جن لوگوں کے لیے وہاں پر جو پلاٹ وغیرہ کی نشاندہی کی تھی ان کو پلاٹ الاٹ کرنے چاہیے تھے. ابھی تک یعنی کتنی اس کی کمیٹیاں بنی، کتنی انکوائری ہوئی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. آپ مرکز میں بھی رہے، ساری میں بات کاٹ رہا ہوں، ابھی آپ صوبے میں بھی ہیں. یہ ایرا پیرا ڈیرا یہ محکمے میں کام کر رہے ہیں نا، مرکز صوبے پہ ڈال رہا ہے، صوبہ مرکز پہ ڈال رہا ہے. آپ صبح یہ اسمبلی میں اس پر سب سے زیادہ چونکہ ایرا ایک اتھارٹی بنی تھی، مکمل اختیارات ایرا کے تھی، اس کی ذمہ داری بھی تھی. مرکز میں ہم رہے، ہم نے وہاں پر بھی مطالبہ کیا، کئی دفعہ مطالبہ کیا ہے کہ اس پر عمل درآمد کرایا جائے. اور صوبے میں یہاں پر بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو متاثرین زلزلہ تھے جس کے لیے نیو بالاکوٹ سٹی بنائی گئی تھی، وہاں پر ایکوائر ہوئی، اربوں روپے اس پر خرچ ہوئے، تو وہ اس پر الاٹمنٹ کرنا، اس پر عمل درآمد کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری اور ایرا کی جو ذمہ داری تھی. ایرا جواب دہ ہے، ایرا سے پوچھا بھی جائے کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا. اور اس میں اعلیٰ عدلیہ بھی شامل ہو گیا، ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آگے لوگ احتجاج بھی کیا نہیں کر رہے، آپ ان کے ساتھ لگائیں کہ دیکھو کوئی جہاں اگر کسی کے ساتھ انصاف نہ ہو، کسی کو انصاف نہ ملے تو عدالت ہی کا رخ کرتے ہیں. اب عدالت عظمیٰ نے باقاعدہ عدالت عالیہ سے بھی عدالت عظمیٰ نے خود نوٹس دیا، اور اس کے باوجود یعنی اگر کوئی عمل درآمد نہیں کرتے تو عدالت کو اختیار ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کرے، ایکشن لے، اس کے خلاف باقاعدہ ایکشن لے. یہ عدالت کی اس میں اختیار میں آنے والے 8 اکتوبر کی چاند روز رہے، اس پہ کیا پیغام دینا چاہیے؟ پہلے بات تو یہ ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے 8 اکتوبر جو آتا ہے تو یعنی وہ قیامت صغریٰ سامنے نظر آتی ہے. اس میں ہمارے جو ہزاروں جتنے پیارے تھے وہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے جدا ہوئے، اور وہ ایک جو منظر جو ہے وہ آج بھی دل ہلا دینے والا اور دکھ کا ایک منظر ہے. اور جو لوگ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو اس کے بعد باقین اللہ تعالیٰ صبر دے. لیکن 8 اکتوبر ہمارے وہ اس دکھوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، 8 اکتوبر کا دن. اور اس 8 اکتوبر کے حوالے سے ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ اس طرح کے آزمائشوں سے بچائے اور پوری انسانیت کو بچائے اور پورے ہمیں بھی بچائے. اور اس سے ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے بھی فکر کریں، کیونکہ یہ اچانک ہماری ایک جو آزمائش تھی، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ایک سائنہ بھی تھا، اور ہمیں مطلب اس حوالے سے دنیا میں بھی اچھے کام کرنے چاہیے اور آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس قسم کی سانیہ سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. بہت شکریہ سردار صاحب، بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ کا قیمتی وقت ہے، بہت مہربانی، اتنا کافی ہے. بہت شکریہ.